او تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون ہے، خدا کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے، یہ وہی ہے اتنی محبت کرنے والا۔ او تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، او تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، اوے تو ہی تو ایک داتا ہے، او تو ہی تو ایک داتا ہے، او تجھ بن کرے گزارا کون، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، تیرے بنا سہارا کون، او تجھ بن اور ہمارا کون۔ انسان جب یہ ٹھان لیتا ہے کہ وہی میرا پروردگار ہے اور وہی مجھے معاف کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں معاف کرتا، کوئی اور نہیں معاف کر سکتا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب میرا بندہ گناہ کر کے یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، ضرور مجھے معاف کرے گا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی پھر اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ قیامت کے دن آئے گا نا ایک بندہ گناہوں کے انبار لے کر، حکم ہوگا جہنم کا، چلے گا نہیں، اکڑ جائے گا، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ ملائکہ کہیں گے چلتا کیوں نہیں ہے، چلنا، اتنے تو گناہوں کے انبار ہیں۔ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا، حق تعالیٰ پوچھیں گے یہ جرائم الہ العالمین سب کیا ہے، مگر تیری رحمت سے کبھی بھی یہ امید نہیں تھی کہ جہنم میں ڈالو گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو اس قدر میری رحمت سے پر امید ہے تو ہم اسی پر تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تیرے بنا سہارا کون، وہ تجھ بن اور ہمارا کون۔ شیطان آپ کو مایوس کرے گا تو بڑا پاپی ہے، تو بڑا مجرم ہے، بڑا گناہگار ہے، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لو، تم جتنے مرضی بڑے گناہگار ہو جاؤ، اللہ کے معاف کرنے سے تو بہت چھوٹے ہو۔ تمہارے گناہوں کا تو کوئی کنارہ ہے، کوئی حد ہے، کوئی ٹھکانہ ہے، 50 سال کے گناہ، 70 سال کے گناہ، اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ تیرے بنا سہارا کون، وہ تجھ بن اور ہمارا کون۔ سبحان اللہ، اگر یہ الفاظ دل میں اتر جائیں، تیرے بنا ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارے دکھوں کو ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی مصیبتیں دور کرنے والا نہیں ہے، تیرے بنا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ گئی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی، وہ تیرے بنا سہارا کون، وہ تجھ بن اور ہمارا کون، اور حسن ہی حسن ہے تیری ذات، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، اور تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب جنتی جمعہ کے دن آ کر اللہ کا دیدار کریں گے، حق تعالیٰ اتنے خوبصورت ہیں جو ان کا دیدار کریں گے وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے کملی والے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا، معراج والی رات دیکھا، سب نبیوں سے حسین ہو گئے، حضور کو حسن اتم عطا کر دیا گیا، حسن کل عطا کر دیا گیا، تو جنتی جب دیکھیں گے پہلے سے زیادہ حسین ہو جائیں گے۔ حوران جنت کہیں گی بادشاہ سلامت، یہ کون سے بیوٹی پارلر سے ہو کے آئے ہو، آج تو بڑی چمک دمک ہے۔ یہاں بھی اگر وہ کالا کولا لگا کے آ جائے نا، نئے نئے جوائن ہو کے آ جائے، جوان تو نہیں جوائن ہے،
جوان جمون ہو کے آ جائیں نا جی، آج تو ماشاءاللہ تازہ ہی جوان ہوئے ہیں، تو وہاں پر جب اللہ کو دیکھیں گے تو حسن میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. وہ کہیں گے آج ہم خالق حسن کو دیکھ کے آئے. خدا کو جو دیکھتا ہے وہ حسین ہو جاتا ہے. اب وہ لوگ جو جمعہ نہیں پڑھتے تھے، دیر سے آتے تھے، ان کی حوریں بھی کہیں گی تم بھی جاؤ ذرا، وہی بٹیرے جو بڑے پھرتے ہو، جاؤ جا کے ذرا تم بھی وہاں سے جی وہاں جہاں سے خوبصورت ہونا تھا. ہماری بدقسمتی کہ ہم جمعہ پڑھا ہی نہیں کرتے تھے، یا پڑھتے تھے تو بالکل آخر میں آتے تھے، اس لیے ہمیں نور کے ممبروں پہ پیچھے جگہ ملتی ہے. تو جو جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اللہ خلوص ہی تو دیکھتے ہیں، محبت ہی تو دیکھتے ہیں، کس محبت سے آیا ہے. ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور قیامت کے دن جب دیدار الہی نصیب ہوگا، نور کے ممبروں پر یہ اللہ کے بالکل قریب بیٹھے ہوں گے. کہو انشاءاللہ. چلیے آپ نے تو یہ حدیث سن لی ہے، تو آپ اس پر آئندہ جمعہ سے عمل کریں گے نا. 12:30 بجے یہاں پہنچے، تلاوت سنیں، نعتیں سنیں، حضور کی شان سنیں، پھر اس کے بعد بیان سنیں، تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے ممبروں پر اللہ کے قریب تمہیں جگہ مل جائے. تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون. کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. اوے حسن ہی حسن ہے تیری ذات، او تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، او تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، او تیرے بنا سہارا کون. اوے موسیٰ جیسے غش کھائیں، اوے موسیٰ جیسے غش کھائیں، او تیرا کرے نظارہ کون. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا الہ العالمین دیدار چاہتا ہوں، فرمایا تجلی کر رہا ہوں کوہ طور کی طرف، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر. شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اے موسیٰ جیسے غش کھائیں، او تیرا کرے نظارہ کون، او تجھ بن اور ہمارا کون، او تیرے بنا سہارا. اے مجھ سے ہو کیا تعریف تیری. کیوں جی، اللہ کی تعریف ہم کہاں کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے. اوے مجھ سے ہو کیا تعریف تیری، او مجھ سا ہے نکارا کون. قرآن کہتا ہے اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور سب یہ اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، فرمایا 7 سمندر خشک ہو جائیں گے، انسان جنات ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کی حمد و ثنا پھر بھی ختم نہیں ہوگی. سب کہہ دو سبحان اللہ. اے مجھ سے ہو کیا تعریف تیری، او مجھ سا ہے نکارا کون، او تجھ بن اور ہمارا. اے حشر میں ہوگا یہ معلوم، اے حشر میں ہوگا یہ معلوم، او جیتا کون ہے ہارا کون، او جیتا کون ہے ہارا کون. یہاں تو فتوے لگ رہے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یہ مشرک ہے، یہ مرتد ہے. حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اے حشر میں ہوگا یہ معلوم، او جیتا کون ہے ہارا کون، او تیرے بنا سہارا کون، او تجھ بن اور ہمارا کون. آخر میں حضرت دعوت فکر دے رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں. اے کر لو نیکی موقع ہے، کر لو نیکی موقع ہے. آئے گا یہاں دوبارہ کون، آئے گا یہاں دوبارہ کون، او تجھ بن اور ہمارا کون، او تیرے بنا سہارا کون. سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ.